صبح جب زلیخا اور یوسف گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تو سب بہت اداس ہو گئے، مگر خوشی یہ تھی کہ چند دن بعد وہ بھی نور محل جانے ہی والے تھے۔ کچھ تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آسیہ نے اپنے منصوبے کے تحت موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ماحول بدلنے کے لیے ایسے یہ قصہ گھڑ کر سنا دیا کہ کوئی فلاں سہیلی پر کسی نے کالا جادو کر دیا تھا۔ ویسے امی، آپ بھی تو بتاتی تھی نا کہ آپ کے چاچا زاد کافر کر کے کوئی تھے، کالا جادو کرتے تھے، اس سے پہلے کہ ہاجرہ بیگم کچھ بولتی، شوکت صاحب فوراً بولے ہنستے ہوئے، ارے کافر نہیں، کاشف نام تھا اس کا۔ ویسے کافر بھی صحیح ہے، جو اس کے کام تھے، اس لحاظ سے آسیہ نے فوراً اپنی پوری توجہ شوکت صاحب کی طرف کر لی اور مصنوعی حیرت سے بولی، اچھا ایسا کیا کرتے تھے؟ بس بیٹا بہت دکھ دیے تھے اس نے بھی، یہ جو لالچ ہے نا انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا۔ شوکت صاحب دکھ سے گویا ہوئے، اسے بھی دولت کا لالچ ہو گیا تھا، ساری رات دولت ہی اینٹتا رہ چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے کالے جادو کا سہارا لیا۔ اس نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ نور محل میں کوئی آسیب ہے، اس لیے تو یہاں کی بیبیوں کی گود نہیں بھرتی، حالانکہ خود اس کے لیے اس نے عمل کر رکھا تھا کہ نور محل میں کوئی وارث یا اولاد پیدا ہی نہ ہو اور ساری کی ساری جائیداد کا وہ واحد وارث بن جائے۔ وہ تو صوفی صاحب نے اپنے علم سے اس کا توڑ کیا اور ان کی دعا کام کر گئی، اور یہ ان کی دعا کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیاری پیاری اولادوں سے نوازا، مگر اس کے بعد بھی اسے چین نہ آیا۔ یوسف کی پیدائش کے بعد اس نے اسے مارنے کے لیے بہت جتن کیے، جس میں تمہاری منجلی خالہ اسے بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھی۔ انہوں نے اس کے سارے عمل کا اثر خود پر لے لیا، جس کے بعد اسے خاندان سے نکال دیا گیا اور جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور صوفی صاحب نے یوسف کی حفاظت کے لیے تعویذ بنا کر دیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ چپ نہیں رہے گا اور ضرور مزید کچھ بہت برا کرے گا۔ مگر جب یوسف 3 سال کا ہوا تو صوفی صاحب وفات پا گئے، ہم سب ٹوٹ گئے اور بہت فکر مند بھی ہو گئے، بچوں کو لے کر، خاص کر یوسف کو لے کر۔ جیسے تیسے 2 سال گزرے اور صوفی صاحب کی وصیت کے مطابق بھابی یوسف کو حافظ آباد حافظ بنانے کے لیے زلیخا کے والد کے پاس لے گئیں، کیونکہ صوفی صاحب کا کہنا تھا کہ یوسف کا علم اس کی حفاظت کرے گا، اور شاید ہوا بھی ایسا ہی۔ جب یوسف مدرسے جانے لگا، ایک سفید کبوتر ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے لگا اور اس سے بہت سے حادثات سے بھی بچاتا۔ اکثر میں بہت اطمینان ہوا کہ شاید یہ صوفی صاحب کی دعا ہے، جو کہ ان کے جانے کے بعد بھی اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ شوکت صاحب یہ سب کہتے کہتے بہت افسردہ ہو گئے تھے، مگر آسیہ کی سوئی تو کاشف پر ہی اٹک گئی تھی کہ یہی شخص ہے جو زلیخا کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کا لالچ ہی میری مدد کرے گا۔ اچھا ابو کہاں ہوگا؟ پتہ نہیں بیٹا کہاں ہوگا، ہماری بلا سے مر کھپ گیا ہے یا زندہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جب ہم نے نکالا تھا تو سنا تھا کہ گاؤں کے باہر قبرستان میں مقیم ہو گیا ہے۔ وہ انتہائی غصے اور نفرت سے بولے اور اٹھ کر چلے گئے، مگر آسیہ اسی سوچ میں مگن تھی کہ وہ کاشف تک پہنچنے کا راستہ کیسے بنائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے گاؤں جانے کا ارادہ کر لیا، اور یہ بھی کہ اسے اپنے مقصد کے لیے حیدر کے ساتھ شادی کا ڈرامہ جاری رکھنا ہوگا جب تک وہ زلیخا کو یوسف کی زندگی سے نکال نہ دے، بس تب تک۔ سب نور محل میں جمع ہو چکے تھے اور آسیہ اور اس کی فیملی کا انتظار تھا جو کہ آج آنے والے تھے۔ ادھر زلیخا کے والد مولوی نور احمد صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ وہ اس طرح حویلی آ کر نہیں رہ سکتے، اچھا نہیں لگتا، اور زلیخا کو سب کے اصرار پر حویلی بھیج دیا تھا، کیونکہ مدرسے میں شادی کی تقاریب نہیں ہو سکتی تھی، اور خود روز ہر تقریب میں شامل ہونے کا وعدہ تو کر لیا تھا، مگر وہ بہت ناخوش اور خوف زدہ تھے۔ جب سے زلیخا اور یوسف کی منگنی ہوئی تھی، وہ روز رب کے حضور حاضر ہو کر رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا رب، میں بحیثیت باپ کمزور پڑ گیا ہوں، مگر یا رب تو ہی کوئی راستہ نکال، اس گناہ کو ہونے سے روک لے۔ جن اور انسان کا کوئی میل نہیں، مگر یہ بات میری بیٹی نہیں سمجھتی۔ اگر میں اپنی پہچان کسی کے سامنے ظاہر کروں تو برسوں کی جو عزت ہے دنیا خاک میں ملا دے گی۔ مولا کریم تو ہی کوئی راستہ نکال جس میں سب کی بہتری اور بھلائی ہو۔
نور محل میں شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا اور آج ڈھول کی تھی۔ سب موجود تھے سوائے مولوی صاحب کے۔ وہ ختم قرآن کے بعد چلے گئے تھے کیونکہ انہیں یہ سب پسند نہیں تھا۔ سارا نور محل جگمگ جگمگ کر رہا تھا، سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حیدر آسیہ کو دیکھ دیکھ صدقے واری جا رہا تھا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، مگر آسیہ تھی کہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، جس سے وہ اس کی مشرکیت اور شرم و حیا سمجھ رہا تھا۔ آخر اسے آسیہ سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شکریہ، کاش میں تمہیں بھی کہہ پاتی یہی الفاظ، مگر افسوس، آسیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ حیدر سمجھ نہ پایا آسیہ کی بات کو اور نہ سمجھی سے پوچھنے لگا مطلب، جس پر آسیہ نے پاس پڑے رومال کو اس کی طرف اچھال کر کہا، منہ ڈھانپ لو، میرے ساتھ بالکل نہیں جچ رہے، ایسا لگ رہا ہے حور کے ساتھ لنگور۔ آسیہ نے یہ حرکت محض اسے غصہ دلانے کو کی تھی کہ وہ وہاں سے چلا جائے، مگر وہ اسے آسیہ کی چھیڑ چھاڑ سمجھ کر محفوظ ہو رہا تھا، اور آسیہ چڑ رہی تھی کیونکہ اسے جتنی جلدی ہو سکے سب سے نظر بچا کر کاشف کو ڈھونڈنے جانا تھا، کیونکہ یوسف اس کا عشق نہیں، اس کا جنون تھا، اور وہ ہر حال میں یوسف کو پانا چاہتی تھی۔ اس کا اس شور شرابے سے سر پھٹنے لگا تھا، اس لیے وہ اندر آ گئی تھی باہر سے اٹھ کر۔ اندر آ کر اس سے یہ فکر لاحق تھی کہ وہ کل باہر کیسے نکلے گی اور کیسے کاشف کو ڈھونڈے گی۔ صبح سب نے ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، جب آسیہ ڈرائیور کو لے کر قبرستان کی طرف چلے گئی اور کہا کہ اماں جان اور ابا جان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ وہاں جا کر تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے کاشف کا ٹھکانہ بھی مل گیا۔ آسیہ بھیس بدل کر گئی تھی، دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کچھ 40-45 سالہ عورت ہے۔ بہت عجیب و غریب وحشت جگہ تھی، نیم اندھیر زدہ۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ اندر ایک کمرہ تھا جہاں سے وہ عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی اسے دروازے پر ہی کاشف کے چیلے نے روک لیا۔ رکیں بی بی، آپ کون ہیں اور کہاں اندر چلی جا رہی ہیں؟ عامل بابا بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کام ہے تو انتظار کر لیں۔ آسیہ نے چیلے سے کہا، اپنے عامل بابا کو بولو نور محل سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا تو آسیہ نے کہا، وقت ضائع مت کرو، خاص کر تب جب وہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہت اہم اور خاص ہو۔ چیلے نے فوراً اندر اطلاع دی اور کاشف نے ایک پل کا بھی وقت گنوائے بغیر اسے اندر بلا لیا۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ کاشف ایک اونچی سی گدی پر بیٹھا ہوا تھا جس کے ایک طرف بڑا سا الو پاؤں میں زنجیر ڈالے باندھا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب پیلی اور چمکدار آنکھوں والا بڑا سا سیاہ بلّا بیٹھا تھا، جو دیکھنے میں بہت ہی ہیبت ناک لگ رہا تھا اور خود کاشف کے سامنے آتش دان تھا، جس کے ایک طرف خون کا پیالہ بھرا پڑا تھا اور دوسری طرف ہڈیاں، وہ بھی تازہ خون آلود، جن پر کہیں کہیں گوشت بھی موجود تھا۔ 2 پیالے مزید تھے، جن میں سے ایک میں پانی کی طرح کا کچھ تھا اور دوسرے میں کچھ عجیب سی جڑی بوٹیاں موجود تھیں جو آسیہ نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ آسیہ ایک پل کو تو ڈر گئی، مگر پھر اسے یوسف اور اس کی محبت کا خیال آیا۔ اس کی محبت اس کا جنون تھا اور وہ اپنا جنون پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ آؤ نور محل والو، اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی نور محل سے آیا ہے، یقیناً کچھ تو مقصد ہوگا، کاشف نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آسیہ نے بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، بہت فائدے کا سودا لائی ہوں نور محل والے، اور میرے فائدہ مند ناممکن۔ کاشف نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، ہاں ایک کام ہے، کر دو گے تو تمہارا من چاہا انعام ملے گا۔ یوسف بن تاشفین کو جانتے ہو؟ آسیہ نے قدرے تحمل سے کہا۔ یوسف کا نام سنتے ہی کاشف کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسے کیسے نہیں جانوں گا؟ آج وہ زندہ نہ ہوتا اگر وہ صوفی، اور اس کے بعد وہ انجان طاقت جو سفید کبوتر بن کے اس کے آس پاس رہتی ہے، میرا ہر وار ناکام کر دیتی ہے، بلکہ صرف یوسف کی ہی نہیں پورے نور محل کی محافظ ہے وہ طاقت۔ آسیہ سفید کبوتر کا سنتے ہی حیرت میں پڑ گئی۔ سفید کبوتر؟ سفید کبوتر کا سن کر آسیہ حیرت اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ راز کیا ہے سفید کبوتروں کا،
مگر دوسرا ہی لمحہ اس نے اپنے خیال پر قابو پایا کہ اس کے بارے میں وہ بعد میں پتہ لگا لے گی، اور کاشف سے مخاطب ہوئی، تم جانتے ہو یوسف کی شادی ہو رہی ہے، تو کیا تم مجھے یہ بتانے آئی ہو یا دعوت دینے آئی ہو؟ کاشف نے طیش میں آ کر کہا۔ تو آسیہ نے بھی پررعب انداز میں کہا، نہیں نہیں نہیں، جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ میری دشمن ہے، دشمن۔ تمہیں اسے اس سے دور کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہوگی اس کی شادی میں اپنی پسند سے کرواؤں گی، اور جیسے ہی تم نے اسے یوسف سے دور کر دیا، اس کی شادی میری من پسند لڑکے سے ہو گئی، تو تمہیں جائیداد کا ایک بڑا حصہ ملے گا۔ بولو بولو، منظور ہے؟ آسیہ نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا۔ کاشف کچھ لمحہ خاموش رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، تمہارا کیا بھروسہ؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، اور تم تو اپنے اصل میں بھی نہیں آئی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آسیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مطلب تم اچھے سے جانتی ہو، اور اگر تم اپنا کام ہونے کے بعد مکر جاؤ، میں تو مفت میں مارا جاؤں گا۔ آسیہ نے اسے قائل کرنے والے انداز میں کہا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور ایسی آفر آج تک کسی نے تمہیں نہیں دی ہوگی۔ مرضی ہے تمہاری، میں کسی اور سے کروا لوں گی اپنا کام، تم دیکھ لو، تمہارے پاس مجھ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ آسیہ کی یہ دھمکی کام کر گئی تھی، اور کاشف یہ سوچ کر مان گیا تھا کہ نور محل میں جانے کا تو راستہ بن ہی گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے راستہ ہموار کرتی رہوں گی، چلتی ہوں، اب سے کام ہونے تک ہم صرف فون پر رابطہ میں رہیں گے۔ بس کاشف نے پوری بات سننے کے بعد اپنا نمبر آسیہ کو دیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے خاص موکل شیرا کو جائزہ لینے کے لیے بھیجے گا۔ اس نے کالے بلے کی کمر پر ہاتھ پھیرا، یہ ہے شیرا، ٹھیک ہے آسیہ؟ ٹھیک ہے، آسیہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی کاشف نے شیرا سے بات کرتے ہوئے کہا، چل شیرا، تیار ہو جا، وقت آ گیا ہے تیرا پھر سے نور محل جانے کا، ذرا جائزہ لے کر آ، کون ہے وہ لڑکی جس سے یوسف کی شادی ہو رہی ہے؟ آسیہ گھر آئی تو یوسف اور حیدر کو سامنے پایا۔ یوسف آسیہ کو نقاب میں دیکھ کر حیرت سے بولا، تم اور نقاب میں؟ اوہ اچھا۔ حیدر کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، قبرستان کی روحیں نہ ڈر جائیں، تبھی نقاب میں گئی ہوگی، اور ہنسنے لگا۔ آسیہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی، اور یوسف حیرت سے منہ کھولے دیکھنے لگا، ارے کوئی جواب نہیں، سدھر گئی ہے لگتا، اتنی واہ واہ۔ حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چل یار، اتنا بھی مت تنگ کیا کر کہ آج مایوں ہے، اس کی تیاریاں دیکھنے بھیجا ہے، ماموں نے وہ دیکھیں۔ آسیہ اندر آئی تو ساری خواتین کپڑوں اور زیورات کی دکان لگا کر بیٹھی تھیں، اور سب اپنے اپنے جوڑے پسند کر رہی تھیں۔ حیدر کی امی اور آسیہ کی امی آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ حیدر کی امی آسیہ کی امی تو حیدر کی پسندیدگیوں کے بارے میں بتا رہی تھیں، اور سب تو ٹھیک ہے بھابھی، پر حیدر کی فلسفی باتوں سے چڑ ہے، کوفت ہے، پسند نہیں اسے، جس پر آسیہ کی امی نے جواباً مسکراتے ہوئے جواب دیا، آج کل کے تو سبھی بچے ایسے ہی ہیں امی۔ آسیہ نے ہاجرہ بیگم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز دی تو وہ آسیہ کو دیکھ کر پیار سے بولی، آ گئی بیٹا، بہت دیر کر دی، چلو تم بھی شام کے لیے اپنا جوڑا اور زیورات پسند کر لو۔ آسیہ آج خوش تھی، اور اس نے دل میں سوچا، ضرور یوسف کے نام کی مایوں جو بیٹھوں گی، میں آخر اور خوشی خوشی جوڑا پسند کر لیا۔ شام دونوں دلہوں کو ایک ساتھ اور دونوں دلہنوں کو تیار کر کے ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ چاروں بہت جچ رہے تھے۔ رسم چل ہی رہی تھی کہ کاشف نے شیرا کو بھیجا جائزہ لینے کے لیے۔ ادھر زلیخا کو اپنے علاوہ کسی تیسری مخلوق کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ تیسری مخلوق بھی وہ جو شیطانی مخلوق ہے۔ زلیخا پانی کے بہانے اندر آئی تو اس کی نظر شیرا پر پڑی، اور شیرا بھی زلیخا کو پہچان گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا، زلیخا نے اس کی گردن دبوچ لی۔ شیرا، زلیخا نے پرتیش آواز میں کہا، مگر دھیمے، کوئی سن نہ لے، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کس غلط ارادے سے آئے ہو؟ زلیخا کی گردن دبوچتے ہی وہ موٹا بلا ایک جن کی شکل میں آ گیا جو کالے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ رحم، رحم یا شاہ، اس نے کھانستے ہوئے کہا۔ رحم ایک صورت ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ تو تیرے آنے کا مقصد بتا۔ میں تو حکم کا غلام ہوں یا شاہ، مجھے جس عامل نے غلام بنا رکھا ہے اس کے ہی حکم سے یہاں آیا ہوں۔ نور محل سے ہی کوئی عورت یا شاہ آپ کی اور یوسف کی شادی ختم کروانے کے لیے آئی تھی،
اور آپ کو ختم کروانے کے لیے شیرا نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تو اب میری سن، تو آزادی چاہتا ہے اور توبہ بھی کرنا چاہتا ہے؟ جی، شیرا نے جواب دیا۔ تو اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرے گا۔ جا اور جا کر اپنے مالک کو بول، وہ ایک جن زادی ہے اور میں پورا جائزہ لے آیا ہوں۔ تم حصار لگا کر اسے قابو کر سکتے ہو، اور خبردار، ذرا بھی چالاکی کی یا دھوکہ دیا انجام تم جانتے ہو۔ جی یاشا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اور زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ زلیخا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بابا، مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ آئیں گے۔ آنا پڑا، کیا کروں، مجبور ہوں، اولاد کی محبت کے ہاتھوں۔ ایک آخری بات تجھے سمجھانے آیا ہوں۔ زلیخا خفگی سے دوبارہ اسٹیج پر جا بیٹھی۔ ادھر شیرا نے کاشف کو وہی کہا جو زلیخا نے اسے کہنے کو کہا تھا، جس پر کاشف نے منصوبہ بنایا، زلیخا کو قید کرنے کا، اور آسیہ کو فون کیا، مگر آسیہ کو یہ ہرگز نہیں بتایا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ بس یہ کہا کہ اس کے عمل کی کاٹ کے لیے تمہیں اسے میرے بنائے ہوئے حصار تک لانا ہوگا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ کاشف کو آسیہ پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے دوسرا منصوبہ بھی تیار کر رکھا تھا، اور شیرا کو سمجھا رکھا تھا کہ یوسف کی بہن کنول کے بیٹے کو اٹھا لائے، وہی تو اس کی فتح کی چابی بنے گا۔ اور ادھر آسیہ کا بھی کچھ ایسا ہی منصوبہ تھا کہ دونوں کالی طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ایک دوسرے کو خود ہی مار دیں گی، اور میرا راستہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ شیرا نے زلیخا کو تمام تر صورتحال بتا دی، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ کاشف نے کنول کے بیٹے حماد کو اغوا کرنے کا کہا ہے۔ آج مہندی کی تقریب تھی، جس کی تیاریاں صبح سے ہی جاری تھیں۔ آدھی خواتین پارلر میں تھیں، مرد حضرات الگ مصروف تھے، گھر میں الگ رش تھا کام کرنے والوں کا۔ آسیہ اور زلیخا مائیوں بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے ان کے لیے گھر پر ہی تیار ہونے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریب چونکہ لان میں تھی، اس لیے تمام مزدور باہر ہی تھے، گھر کے اندر حصے میں صرف زلیخا، آسیہ اور ایک ملازمہ تھی۔ سب خواتین چونکہ پارلر میں مصروف تھی، اس لیے بچوں پر کسی کی خاص نظر بھی نہیں تھی، اس لیے حماد کی کمی کسی نے محسوس نہیں کی۔ سب کو لگا وہ ماں کے ساتھ ہے، اور ماں کو لگا وہ گھر پر اپنے والد کے ساتھ ہے۔ آج نے سب کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا اور زلیخا کو ملازمہ سے کہلوا کر اوپر بھیج دیا، جہاں شیرا نے پہلے سے حصار بنا رکھا تھا، جو کہ زلیخا کو لگ رہا تھا کہ جعلی ہے، مگر شیرا نے غداری کی اور دوہرا حصار کھینچ دیا تاکہ زلیخا اس میں جاتے ہی قید ہو جائے اور نکل نہ پائے، اور کاشف اسے قید کر لے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زلیخا شاہ جنات کی بیٹی تو ہے ہی، اور اس سے طاقت میں 4 گنا زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم نوری کی ماہر ہے۔ اس طرح کے حصار توڑنا یا بے اثر کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ زلیخا دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ عام حصار نہیں ہے، دوہرا حصار ہے، جو طاقتور طاقتوں کو قابو میں کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ زلیخا حصار دیکھ کر زیر لب مسکرائی، شیرا کی چال سمجھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ حصار میں جاتی، وہ شیرا کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، سب منصوبے کے تحت چل رہا ہے نا؟ شیرا نے فوراً جواب دیا، جی یاشا۔ دیکھ شیرا، تو جانتا ہے نا ہماری برادری میں غداری کی سزا کیا ہے؟ بے شک یاشا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، سب آپ کے منصوبے کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ زلیخا نے دل میں سوچا، شیرا، تجھے تو سزا تیرے مالک کے سامنے ہی دوں گی، اور پھر خود پر دل میں 3 بار آیت الکرسی پڑھی اور حصار میں داخل ہو گئی۔ زلیخا کے اندر داخل ہوتے ہی حصار بے اثر ہو گیا، مگر شیرا کو خبر نہ ہوئی، اور زلیخا حصار کے اندر جاتے ہی چلانے لگی، میں باہر کیوں نہیں آ پا رہی؟ یہ کیا ہوا ہے؟ میں باہر کیوں نہیں آ پا رہی؟ شیرا، شیرا! اور شیرا کہکا لگا کر ہنسا، اور زلیخا کو کاشف کی دی ہوئی بوتل میں بند کر کے اسے کاشف کے پاس لے گیا۔ زلیخا بوتل میں ایسے لیٹ گئی جیسے بے ہوش ہو گئی۔ کاشف کے پاس پہنچتے ہی شیرا نے بوتل کاشف کو دیتے ہوئے کہا، نئی غلام مبارک ہو آقا۔ واہ شیرا واہ، تو واقعی میرا خاص وفادار ہے، تیری آزادی اور میری کامیابی کا جشن ہوگا، مگر میرا دوسرا منصوبہ پورا ہونے کے بعد۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے فون پر ایک نمبر ملایا اور بات کرنے لگا، کیسے ہو میرے عزیز تاشفین صاحب؟ تاشفین صاحب پہچان نہ پائے اور بولے، کون بات کر رہے ہیں؟ تو کاشف نے کہا، اتنی جلدی بھول گئے؟ تمہارا چچا زاد بات کر رہا ہوں۔
سنا ہے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، بڑے خوش ہو؟ تو میں تمہیں خوش ہونے کیسے دے سکتا ہوں؟ تاشفین صاحب غصے سے بولے، بکواس بند کرو اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ نہیں نہیں، فون کاٹنے کی کوشش مت کرنا میرے عزیز دشمن، ورنہ پچھتاؤ گے، بہت بہت پچھتاؤ گے۔ کاشف قدرے مکاری سے بولا، بات سنو میری، میں سیدھی سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں۔ تمہارا نواسہ میرے پاس ہے، جائیداد کے کاغذ لے آؤ اور اپنے نواسے کو لے جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کی بلی چڑھا دوں گا۔ اور تم تو جانتے ہو ایسی معصوم جانوں کے نذرانے کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ اور ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ہا 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 ہا۔